بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذه الرجل لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے جب واپس چلے جاتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتوں کی کھسکھساہٹ کی آواز وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے، ایماندار آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ یہ جواب سن کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو، اب اللہ نے بجائے اس کے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہے اور وہ یہ ہے، اس کو بھی دیکھ لو۔ یعنی دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور اس کو کیا اور کیسا سمجھتے تھے؟ پس وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، لیکن دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ جان کر ایمان لانے والوں کی تو نے کیا کی؟ پیروی کی۔ پھر اس کو لوہے کے گرز اس کو مارے جائیں گے، جس سے وہ اس طرح چیخے گا جن اور انس کے علاوہ، یعنی جنوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنے گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے والے سے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں۔ تو اس دوسری حدیث میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال چونکہ باقی دونوں سوالوں پر بھی حاوی ہے اور اس کے جواب سے ان دونوں سوالوں کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے بعض حدیثوں میں صرف اسی ایک سوال کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا طریق بیان بھی یہی ہے کہ ایک واقعہ کو کبھی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور کبھی صرف اس کے بعد اجزاء ہی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اصولی بات پہلے بھی ذکر کر دی گئی ہے، اور اب پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تصنیفی مقالات نہیں ہیں بلکہ عموماً مجلسی ارشادات ہیں، اور کسی معلم اور مربی کی مجلسی ارشادات میں ایسا ہونا کہ کبھی ایک بات کو پوری تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے صرف بعض اجزاء کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل صحیح اور فطری بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی اس دوسری حدیث میں اس سوال اور جواب کے سلسلے میں قبر کا لفظ بھی آیا ہے، اور اسی طرح بعض اور حدیثوں میں بھی قبر کا ذکر ہے، اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سوال اور جواب صرف
انہی مردوں سے مخصوص ہے جو قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں۔ دراصل قبر کا ذکر ان حدیثوں میں صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ وہاں مردوں کو قبروں میں ہی دفن کرنے کا عام رواج تھا اور لوگ صرف اس طریقے کو جانتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے یہ سوال اور جواب ہر مرنے والے سے ہوتا ہے، خواہ اس کا جسم قبر میں دفن کیا جائے، خواہ دریا میں بہا دیا جائے، خواہ آگ میں جلا دیا جائے، خواہ اس کا جسم جانور اپنے پیٹ میں لے لیں چلا جائے۔ اور جیسا کہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ یہ سب کچھ براہ راست اور اصلی طور سے روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسم خواہ کہیں ہو اور کسی حال میں بھی ہو وہ طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے، اور خواب کی مثال اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور خواب ہی کی مثال اس سے اس شبہ کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مردہ 2-4 دن تک ہمارے سامنے پڑا رہتا ہے اور اس سوال اور جواب کی آواز اس کی لاش سے کوئی نہیں سنتا، اور نہ اس پر عذاب یا ثواب کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے۔ بس یہ ایسے ہے جیسے کہ خواب میں ایک آدمی پر سب کچھ گزر جاتا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اس کے برابر والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی قسم کے عامیانہ اور جاہلانہ شبوں میں سے قبر کے اس سوال اور جواب پر ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قبر کے جانے کے لیے جب کوئی اور راستہ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا یعنی کوئی سوراخ نہیں ہوتا تو فرشتے اس میں جاتے کس طرح ہیں؟ یہ شبہ دراصل ان حقیقت ناشناسوں کو ہوتا ہے جو فرشتوں کو شاید اپنی طرح گوشت اور پوست سے بنی ہوئی مادی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے کہیں پہنچنے کے لیے دروازہ یا کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں یا آفتاب کی شعاعیں جس طرح شیشوں میں سے نکل جاتی ہیں، اسی طرح فرشتے اپنے وجود کی لطافت اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پتھروں میں سے بھی پار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداوۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر صبح اور ہر شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح اور شام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس کو دکھلایا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا جہنمی ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح صبح اور شام جہنمیوں کے مقامات میں سے اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا تیرا مستقل ٹھکانہ ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تجھے اپنی طرف سے اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو قبر میں روزانہ صبح اور شام جنتیوں کو اپنا مقام دکھا کر جو غیر معمولی لذت اور مسرت حاصل ہوا کرے گی، اور جہنمیوں کو جہنم دکھا کر اپنا ٹھکانہ دکھا کر روزانہ صبح اور شام جہنمیوں کو جو رنج اور غم مزید ہوا کرے گا، اس دنیا میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اہل جنت میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔